شروع کرتا ہوں میں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سننے اور دیکھنے والے تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنی مملکت میں دورہ کرتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچا تو بادشاہ کو تشنگی کا احساس ہوا۔ بادشاہ نے ایک دروازے پر پہنچ کر پانی مانگا۔ اچانک بادشاہ دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت عورت کوزے میں پانی لا رہی ہے۔ بادشاہ اس عورت کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا اور اسے پھسلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اتفاق سے عورت بادشاہ کو جانتی تھی۔ جب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سے نہیں بچا سکتی تو وہ عورت گھر میں گئی اور ایک کتاب لا کر بادشاہ کو دی اور یہ کہہ کر چلی گئی کہ بادشاہ سلامت، آپ اس کتاب کو غور سے پڑھیے تاکہ آپ کی نیت کی اصلاح ہو سکے۔ بادشاہ نے کتاب کا مطالعہ کیا۔ اچانک اس کی نظر آیت زنا پر پڑی جس میں زانی مرد اور زانی عورتوں کے بارے میں سزا کا ذکر تھا اور زنا کرنے والوں کو آخرت میں عبرتناک عذاب سے ڈرایا گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ سنبھل گیا، چنانچہ اس نے توبہ کی اور گناہ سے باز رہنے کا ارادہ کر لیا۔ بادشاہ نے عورت کو بلایا اور کتاب اس کے حوالے کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ عورت کا شوہر اس واقعے کے دوران گھر میں موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد شوہر واپس آیا تو عورت نے اس کو سارا واقعہ سنا دیا۔ چنانچہ عورت کا شوہر یہ واقعہ سن کر حیران ہوا اور اسے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں بادشاہ کی واقعی یہ خواہش نہ رہی ہو، لیکن وہ عورت پر کچھ کہنے کی جرأت نہ کر سکا۔ چنانچہ عورت کا شوہر کچھ دن تک سوچتا رہا۔ عورت نے شوہر کی موجودگی میں رشتہ داروں کے سامنے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ تمام رشتہ داروں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملہ کو بادشاہ کی خدمت میں لے چلیں۔ چنانچہ وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے آداب شاہی بجا لاتے ہوئے عرض کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے بادشاہ کی حفاظت فرمائے۔ رشتہ داروں نے کہا، اے بادشاہ معظم، اس شوہر نے ہم سے کھیتی کے لیے کرائے پر زمین لی ہے۔ اس نے معاہدے کے مطابق کھیتی کی، پھر ہماری زمین کو معطل کر رکھا ہے، اور حال یہ ہے کہ نہ وہ اس میں خود کھیتی کرتا ہے اور نہ ہی ہماری زمین ہمیں واپس کرتا ہے، حالانکہ زمین خالی رہنے کی وجہ سے بیکار ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر شوہر سے کہا، تم کو زمین میں کھیتی کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ شوہر نے جواب دیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ میری زمین میں ایک شیر رہنے لگا ہے، مجھے اس سے خطرہ ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں شیر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے اس سے قریب ہونے کی ہمت نہیں پڑتی۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کو واقعی سمجھ آ گئی۔ بادشاہ نے شوہر سے کہا، دیکھو تمہاری زمین بہت اچھی ہے، کھیتی کے قابل ہے، تم جاؤ اور کھیتی کرو، اب تمہاری زمین میں شیر کبھی نہیں آئے گا۔ پھر بادشاہ نے شوہر اور اس کی بیوی کو انعام دینے کا حکم دیا۔ تاریخ ابن الخلقان میں یہ واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جس وقت ماضیاد بادشاہ معتصم باللہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ لوگوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ ان کے متعلق جلدی نہ کریں، اس لیے کہ ماضیاد بڑا مالدار آدمی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ابو تمام کا یہ شعر پڑھا، جنگ کے دن بہادروں کا مقصد مال و اسباب کی وجہ سے حملہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مال
والا ان کا نشانہ ہوتا ہے۔ خالد الکاتب نے بھی بہت اچھے اشعار کہے ہیں۔ سخاوت کا سبق بارش کو سکھایا، جب یہ بارش نے یاد کر لیا تو شیروں کو بہادری کا سبق سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ بارش اس کی تعریف کرتی ہے اور شیر اس کی بہادری کا اقرار کرتے ہیں۔ اس دل کو حاصل کرنے میں محبت کامیاب ہو گئی جو تیری محبت میں بیمار تھا، اور ایک کمزور جسم کو حاصل کرنے میں بیماریاں کامیاب رہیں۔ تو اے ملامت کنندہ مجھ پر رحم کھاتے ہوئے رویا، اور میں رویا ان ملامت کرنے والوں کے رونے پر۔ خالد الکاتب کا شمار مشائخہ میں ہوتا ہے۔ بینگن کے موسم میں خالد پر سدائیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے خالد الکاتب کا پیچھا کرتے اور ان کا نام لے کر پریشان کرتے تو خالد الکاتب معتصم باللہ کے محل میں پہنچ کر بچوں سے کہتے کہ بھائی میں سرد مزاج کیسے ہو سکتا ہوں، میرا تو یہ حال ہے۔ میں نرمی کی وجہ سے مجھ پر ملامت کرنے والے رو پڑے تو میں نے ان پر رحم کھایا، اور ان جیسے میرے حمایتی و مددگار کتنے ہی ہیں۔ اور جب آنکھ سے آنسو بہنے لگے تو میں نے محسوس کیا کہ یہ میرے آنسو نہیں بلکہ یہ آنسوؤں کے آنسو ہیں۔